بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بہن بھائی کا رشتہ بھی عجیب سا ہے۔ یہ کبھی محبت کا ہے تو کبھی لڑائی کا، کبھی دوستی کا ہے تو کبھی دشمنی کا۔ میرا بھائی مجھ سے 4 سال بڑا ہے۔ بچپن میں وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں یہ بات اس کے منہ پر برملا کہہ دیا کرتی تھی کہ بھائی تم مجھے بالکل نہیں پسند، اور یہ سن کر وہ زور سے ہنستا اور چلا جاتا۔ اس ناپسندیدگی کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ بھائی مجھے کبھی سکون سے بیٹھنے نہ دیتا، ہر وقت تنگ کرنا اس کا شیوا تھا۔ کبھی میری پونی ٹیل پکڑ کر کھینچ دیتا، میرے گال نوچ کر چلے جانا، میری گڑیا کے ہاتھ پاؤں توڑ دینا۔ میں 3 پہیوں کی سائیکل آرام آرام سے چلاتی تو وہ اچانک پیچھے سے آتا اور زور سے دھکا دیتا۔ میری سائیکل تیز چلنے لگتی اور بے قابو ہو جاتی، کبھی دیوار سے ٹکرا جاتی یا کبھی میں گر جاتی۔ چھت پر جاتی تو نیچے سے سیڑھی ہٹا دیتا اور بھاگ جاتا۔ میں چھجے پر بیٹھی روتی رہتی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے بھائی کی شکایت ابو سے لگائی۔ اس دن بھائی کو ابو سے بہت مار پڑی۔ ابو بھائی کو مارتے جاتے اور میں پیچھے آنسو بہاتی جاتی۔ جب ابو بھائی کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں سوجی آنکھوں کے ساتھ بھائی کے پاس آئی اور کہا، بھائی سوری، آئندہ میں تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گی۔ بھائی ہنستے ہوئے بولا، تم بے شک میری شکایت نہ لگاؤ، لیکن میں تم کو تنگ کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں بھائی کی ڈٹھائی پر حیران رہ گئی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ یہ بھائی مجھے بالکل نہیں پسند، مجھے اتنا تنگ کرتا ہے۔ اس دن امی نے مجھ پر ایک انکشاف کیا تو میں حیران رہ گئی۔ امی بولی، تم کو وہ بھائی نہیں پسند جو کہ تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ میں حیرت سے بولی، امی بھائی کو تو میں بالکل پسند نہیں، اسی لیے تو مجھے تنگ کرتا ہے۔ امی مسکرائی اور بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، بھائیوں کے محبت کرنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بہنوں کو تنگ کر کے اپنی محبت جتاتے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد میں نے بھائی سے چڑنا چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ میری بھائی سے دوستی ہو گئی۔ بھائی کالج میں آ گیا اور میں 7ویں کلاس میں چلی گئی۔ ہمارے گھر میں فلمیں دیکھنے پر پابندی تھی۔ بھائی اپنے دوست کے گھر فلم دیکھنے جاتا اور مجھے کہتا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں فلم دیکھتا ہوں، میں تم کو واپس آ کر فلم کی پوری کہانی سناؤں گا۔ میں کسی کو نہ بتاتی اور بھائی آ کر مجھے فلم کی کہانی سناتا۔ بھائی کی فلم کی کہانی اتنی صاف ستھری ہوتی کہ میں سوچتی کہ فلمیں دیکھنے کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں۔ بھائی ٹیوشن پڑھانے لگا تو بھائی کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے، تو میں بھائی سے کبھی آئس کریم کی فرمائش کرتی تو کبھی چاٹ کی۔ بھائی میری چھوٹی چھوٹی فرمائشیں خوشی خوشی پوری کرتا۔ بھائی یونیورسٹی میں آیا تو فلموں کی کہانیوں کی جگہ کلاس کی لڑکیوں نے لے لی۔ کسی دن کسی لڑکی سے بھائی کی سلام دعا ہی ہوتی، بھائی اس کو ایسے بیان کرتا کہ جیسے 1 گھنٹہ باتیں کر کے آیا ہے۔ میں بھائی کی باتیں اس ذوق و شوق سے سنتی جیسے وہ سناتا تھا۔ شادی کی تقاریب میں امی نے مجھے لپ اسٹک لگانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ میں تیار ہو کر آتی تو بھائی امی سے زور سے کہتا کہ امی اس سے کہیں لپ اسٹک ہلکی کرے۔ میں غصے میں اپنی لپ اسٹک مٹا دیتی اور ویسے ہی زور سے کہتی کہ امی بھائی مجھ سے جلتا ہے، اسی لیے نہیں چاہتا کہ میں اچھی لگوں، اور بھائی سے ناراض ہو کر جانے لگتی تو بھائی میرے گال پر ہلکا سا مکہ مار کر کہتا کہ اپنا منہ ٹھیک کرو، اتنی ڈراؤنی لگ رہی ہو، وہاں سب ڈر جائیں گے۔ میری شادی ہونے لگی تو بھائی نے مجھے بہت تنگ کیا۔ اس نے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ تمہارے ہونے والے ان کو کہوں کہ بھائی کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتے ہو۔ کبھی کہتا تمہارے ان کی تو جنت پکی، زندگی بھر تم کو برداشت جو کرنا ہے۔ میری شادی کے 2 سال بعد بھائی کی شادی ہو گئی۔ بھائی کی شادی والے دن میں نے بھائی کو بہت تنگ کیا۔ اس دن وہ خاموشی سے سب برداشت کرتا گیا اور صرف مسکراتا رہا۔ بھائی شادی کے بعد مڈل ایسٹ چلا گیا اور میں یورپ چلی گئی۔
بھائی پاکستان الگ مہینے میں آتا اور ہم الگ مہینے میں آتے۔ اس طرح 3 سال میری بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ فون پر بھی سلام دعا سے زیادہ بات نہ ہو پاتی۔ بھابھی سے میں کافی باتیں کرتی لیکن بھائی سے بات ہی نہ ہوتی۔ میں سوچتی شادی کے بعد شاید بھائیوں کو بہنیں یاد نہیں آتی، اسی لیے میں خاموش ہو جاتی۔ 3 سال بعد ایک دن بھائی کا فون آیا کہ تم اس سال پاکستان کب آؤ گی؟ میں تم سے ملنے آؤں گا، تم کو دیکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا۔ اس دن بہت روئی کہ میں سوچتی تھی کہ بھائیوں کو شادی کے بعد بہنیں یاد نہیں آتی۔ میں پاکستان گئی تو بھائی مجھ سے ملنے آیا۔ بھائی بہت بدلا بدلا سا لگا، نہ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی، نہ چہرے پر ویسی مسکراہٹ، نہ وہ بات بات پر ہنستا تھا۔ اس کی شوخی جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور باروب مرد بن چکا تھا اور کچھ پریشان سا بھی لگا۔ میری اس سے زیادہ بات نہ ہو سکی۔ میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ بھی نہ پوچھ سکی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ ساتھ دوست بھی تھی۔ وہ تو مجھ سے اپنے قصے شیئر کرتا تھا، لیکن اب اس کو بیوی کی صورت میں دوست مل گئی ہے، اب وہ مجھ سے اپنی باتیں کیوں شیئر کرے گا؟ یوں ہی دن گزرتے گئے، ہم بھی مڈل ایسٹ میں سیٹل ہو گئے۔ ایک دن میرے شوہر ملک سے باہر جا رہے تھے تو بولے تم گھر میں اکیلے رہنے کی بجائے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ آج میں تقریباً 10 سال بعد بھائی کے ساتھ رہنے اور وقت گزارنے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں تمام واقعات ایک فلم کی طرح آتے جا رہے تھے۔ میں بھائی کے گھر گئی۔ کھانا کھانے کے بعد بچوں کو سلا کر میں لاؤنج میں آ کر بیٹھی جہاں بھائی بھابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بھائی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی تم نے کوئی فلم دیکھی؟ بھائی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ بھائی کو بھی وہ تمام واقعات ایک فلم کی طرح یاد آ گئے ہوں گے۔ وہ صوفے پر گود بنا کر بیٹھ گیا اور مجھے ایک فلم کی کہانی سنانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ویسی ہی چمک لوٹ آئی۔ میں نے بھائی کو نہیں بتایا کہ میں یہ فلم دیکھ چکی ہوں اور نہ ہی بھائی نے مجھ سے پوچھا۔ میں بھائی کی کہانی سن کر مسکرا دی۔ اب بھی بھائی کی کہانی فلم کے مقابلے میں بہت صاف ستھری تھی۔ پھر فلم کی کہانی سنانے کے بعد وہ مختلف قصے سنانے لگا، یونیورسٹی کی لڑکیوں کی قصے، بالکل ویسے ہی ہنس ہنس کر مختلف باتیں۔ میں بھائی کو دیکھتی رہی اور اس کو سنتی رہی۔ آخر میں بولی کہ بھائی تم تو بالکل پہلے جیسے ہی ہو، میں سمجھی کہ تم بدل گئی ہو۔ بھائی نے کہا تم نے یہ کیسے سوچا کہ میں بدل گیا؟ میں بولی تم نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا، مجھ سے باتیں کرنا چھوڑ دیا، مجھے قصے کہانیاں سنانا چھوڑ دیا۔ بھائی بولا تم نے بھی تو مجھ سے لڑنا چھوڑ دیا، بات بے بات غصہ کرنا چھوڑ دیا، مجھ سے ناراض ہونا چھوڑ دیا اور مجھ سے فرمائشیں کرنا چھوڑ دیا۔ کیا تم نہیں بدل گئی؟ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی تو وہ مسکرایا اور میرے پاس آ کر میرے گال پر ہلکی سی چپت لگائی اور بولا پگلی بہن بھائی نہیں بدلتے، بس وقت بدل جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔